فتح کے روز تمام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء سے فجر تک خانہ کعبہ میں تکبیر و تسبیح اور طواف کعبہ میں مصروف رہے۔ دوسرے دن آپ نے پھر اہل مکہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، یقیناً مکہ کو اللہ نے رحمت دی ہے، نہ کہ انسانوں نے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہاں خون ریزی کرے یا یہاں کے درخت کاٹے۔ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص اپنے گھر میں بت نہ رکھے۔ بنی کنانہ کا بڑا بت عزا توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو نخلا روانہ فرمایا گیا۔ حضرت عمر بن العاص کو بنو حزیل کے بت سوا کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ منات کا بڑا بت جو اوس و خزرج اور غسان کا معبود تھا اسے تباہ کرنے کے لیے حضرت سعد بن زید کو روانہ کیا گیا۔ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران بے شمار مشرکین حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ بھی شعائر اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے رہے۔ غزوہ فتح مکہ فیصلہ کن معرکہ عظیم ہے جس نے بت پرستی کا قلعہ قمع کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد پورے جزیرہ نما عرب پر غلبہ اسلام ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سلوک قریش مکہ کے ساتھ کیا، ان کو جس طرح معاف فرمایا، یقیناً انسانی تاریخ میں اس نادر عمل کی کوئی مثال نہیں مل۔ باب ششم ماہر بین الاقوامی تعلقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کو پوری انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کسی ایک خطۂ ارض یا کسی ایک عہد کے لیے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغام ہدایت لائے تھے۔ آپ کا اعزاز نبوت و رسالت تا قیامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام بنی نو آدم کے لیے ارشاد اللہ بارک تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کو عام نسل انسانی کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دین اسلام کی اساس ہی یہ ہے کہ اللہ صرف رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین ہے، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رحمت المسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور آپ کو کچھ وقت امن و سکون کا ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا اہم فریضہ جو آپ کو تفویض کیا گیا تھا اس کی طرف رجوع کیا۔ اس سلسلے میں 2 طرح کے کام کیے گئے۔ اول، بادشاہوں اور فرمانرواؤں کے پاس دعوت اسلام کے لیے خطوط اور سفیر روانہ کرنا، اور دوئم، عرب اور بیرون عرب سے قبول اسلام کے لیے آپ کے ذات اقدس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ذہن و روح کی جلا کے لیے جو وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا۔ بادشاہ اور امراء کے نام خطوط۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے فرمانرواؤں کے نام خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک چاندی کی مہر بنوائی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح لکھا گیا تھا: اللہ رسول محمد، یعنی اللہ کا نام سب سے اوپر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز رسالت اور پھر آپ کا نام۔ اسی ترتیب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اقتدار و حاکمیت کا اعتراف، پھر اللہ کی نظر میں آپ کا مقام محمود اور وجہ فضیلت یعنی رسالت، اور پھر آپ کا اسم مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جن 6 بادشاہوں کے نام مکتوب لکھوائے اور جن قاصدوں کے ہاتھ روانہ کیے ان کے نام درج ذیل ہیں۔ ان خطوط کی یہ خاص باتیں ہیں: نمبر 1، یہ تمام خطوط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتے ہیں۔
نمبر 2، ان خطوط کی روانگی کا زمانہ 6 ہجری سے 7 ہجری تک کا ہے۔ نمبر 3، جو قاصد جن ممالک میں خطوط لے کر گئے وہ وہاں کی زبان میں گفتگو کر سکتے تھے۔ نمبر 4، یہ خطوط کو فی رسم الخط میں لکھے گئے۔ یہ خطوط کوفی رسم الخط میں لکھے گئے اور کوفی خط میں نقطے نہیں ہوتے۔ جب اسلام عرب سے باہر تک پھیلا تو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور معنی سمجھنے کے لیے اعراب لگائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان خطوط کے عکس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ نمبر 5، بیشتر خطوط کے اصل اب بھی مختلف عجائب خانوں میں محفوظ ہیں۔ خط بنام مقوقس استنبول کے توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ خط بنام نجاشی اور خط بنام المنظر والی بحرین بھی دمشق میں ہے۔ خط بنام ہرقل اردن کے برٹش عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ خسرو نے نامہ مبارک کو چاک کر دیا تھا لیکن خود ہی بعد میں اس کو جوڑ کر پڑھوایا۔ یہ خط اب بیروت میں ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس و سلام ہے، جو امن دینے والا، محافظ اور نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ میں تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اور تمہارے لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے نصیحت کر دی، تم میری نصیحت قبول کرو۔ سن 5 نبوی میں کچھ مومنین نے جب حبشہ ہجرت کی تھی اس وقت نجاشی نے ان کے ساتھ لطف و کرم کا سلوک کیا تھا۔ اب آپ کا دعوت اسلام کا نامہ مبارک موصول ہوا تو وہ احتراماً اپنے تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا، نامہ مبارک کو آنکھوں سے لگایا، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ نجاشی نے سن 9 ہجری میں وفات پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ ہرقل قیصر روم کے نام نامہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرقل بادشاہ روم کی طرف سلام ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس زمانے میں ہرقل رومی بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ تھا اور قیصر کہلاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا جس کا نیا نام استنبول ہے اور موجودہ ترکی میں واقع ہے۔ یہ سلطنت اس عہد کی زبردست اور پرشکوہ حکومت تسلیم کی جاتی تھی اور دنیا کی بیشتر اقوام اس کو طاقتور مانتی تھیں۔ قیصر اس زمانے میں ایران فتح کرنے کے بعد ایلیا بیت المقدس تک پیادہ حاضر ہونے کی نظر پوری کر رہا تھا۔ والی بصرہ نے خط اور سفیر کو قیصر کے پاس ایلیا بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان سفیر ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ہرقل بستر سے پریشان اٹھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں نے رات آسمان پر ایک نیا ستارہ دیکھا۔ نجوم عالم کہتے ہیں کہ وہ سردار پیدا ہوا ہے جس کی بادشاہت تمام عالم پر ہو۔ حضرت وحیہ کلبی کو درباریوں نے ہدایت کی کہ شہنشاہ کے سامنے پیش ہو تو سجدہ کرنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ جب انہوں نے نامہ مبارک پیش کیا تو قیصر نے سفیر کو دربار میں عزت سے بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ حکم دیا کہ مکہ کا کوئی تاجر آیا ہوا ہو تو اسے دربار میں بلایا جائے۔ اتفاق سے ابو سفیان اس وقت تجارت کے لیے ادھر گیا ہوا تھا۔ اگرچہ ابو سفیان خود اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن ہرقل کے سوالات کے جوابات
جواب میں کچھ جھوٹ اور غلط بات نہیں کہہ سکا۔ قیصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا قائل ہو گیا، سفیر کے ساتھ عزت و اکرام کا سلوک کیا، تحائف دیے، لیکن سلطنت چھن جانے کے خوف سے اسلام قبول نہیں کیا۔ خسرو پرویز شہنشاہ فارس کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسریٰ خسرو عظیم فارس کی نام۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف، تاکہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ اسلام لائے تو سالم رہو گے، اور اگر انکار کرو گے تو تمام مجوسیوں آتش پرستوں کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا۔ کسریٰ کے دربار میں جب یہ نامہ مبارک پڑھا گیا تو سخت غضبناک ہو گیا، اپنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بعد دیکھ کر خط پھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر سفیر رسول حضرت عبداللہ ابن خزافہ بھی فوراً باہر چلے گئے اور مدینہ واپس روانہ ہو گئے۔ بعد میں کسریٰ نے خط کو جوڑ کر پڑھوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پرزے پرزے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور پھر اس خاندان میں قتل کے بعد قتل کا سلسلہ چلا۔ 4 سال کے اندر 10 بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ ان کا آخری بادشاہ یزدگرد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کرنے کی گستاخی کے نتیجے میں فرمان رسول کے مطابق 400 سالہ سلطنت عجم کا شیرازہ بکھر گیا اور سرزمین عجم پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ مقوقس شاہ مصر کے نام نامہ مبارک۔ جریج بن متی، جس کا لقب مقوقس تھا، مصر و اسکندریہ کا بادشاہ تھا، یہ بھی نصرانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے ہاتھ مقوقس کو نامہ مبارک بھیجا۔ جب حضرت حاطب وہاں پہنچے تو وہ دریائے نیل کی سیر میں مصروف تھا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کشتی کرائے پر لی اور دریائے نیل پر ہی اسے آپ کا مکتوب پہنچایا۔ اس نے حضرت حاطب سے طنزاً کہا کہ اگر تمہارا مدعی نبوت سچا ہے تو اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتا کہ مکہ سے نکالنے والے دشمن کو تباہ و برباد کر دے؟ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں پوچھا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں؟ اس نے کہا بے شک ہمارا یہی ایمان ہے۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے انہیں سولی پر چڑھا دیا تھا تو انہوں نے یہود کو تباہ و برباد کرنے کی دعا کیوں نہ مانگی؟ مقوقس نے متاثر ہو کر کہا تم سچ کہتے ہو، عقل مند اور عالم بھی ہو، اور جس کے سفیر بن کر آئے ہو وہ بھی دانا اور حکیم ہے۔ نامہ مبارک کے الفاظ اس طرح تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مقوقس عظیم قبطی کے نام۔ سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اما بعد میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ اور سلامت رہو، اللہ تمہیں اس کا دگنا اجر دے گا، اور اگر روگردانی کرو گے تو قبطیوں کی گمراہی کا وبال بھی تمہاری گردن پر ہوگا۔ اہل کتاب اس کلمہ حق کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ مقوقس نے خط پڑھ کر ایک کنیز کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ کر محفوظ کر لو۔ پھر کاتب کو بلا کر جواب لکھوایا۔ جواب: یہ خط محمد بن عبداللہ کے لیے ہے، قبطیوں کے بادشاہ مقوقس کی جانب سے۔ السلام علیکم، میں نے خط پڑھا، جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے اور جس مذہب کی طرف دعوت دی ہے میں نے اس کو خوب سمجھ لیا ہے۔ بے شک
میں جانتا ہوں کہ ایک نبی اور آنے والے ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ نبی ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ اس نے قاصد کی بہت خاطر مدارات کی اور ہدیہ کے طور پر 2 لڑکیاں، ملبوسات اور سواری کے لیے سفید خچر دیا۔ حضرت حاتب خط کا جواب اور تحائف لے کر مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے صاف صاف قبول اسلام نہیں کیا۔ تحائف میں شامل 2 بہنوں میں سے ایک ماریہ قبطیہ تھیں، جنہیں آپ نے اپنی زوجیت میں لے لیا اور جن کے بطن سے حضرت ابراہیم تولد ہوئے تھے۔ دوسری بہن نسرین کو آپ نے احسان بن ثابت کو عطا فرما دیا۔ ان خطوط کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر بن سعدی کے نام خط لکھا جو حاکم بحرین تھا۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور آپ سے دریافت کیا کہ اس کے ملک میں جو یہودی اور مجوسی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ انہیں مجبور نہ کرو، بس ان پر جزیہ دینا لازم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذا بن علی حاکم یمامہ کے نام خط لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد سلید بن عمرو تھے۔ انہوں نے حاکم یمامہ کو خط پڑھ کر سنا، اہل کتاب اس کلمہ حق کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ مقوقس نے خط پڑھ کر ایک کنیز کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ کر محفوظ کر لو۔ پھر کاتب کو بلا کر جواب لکھوایا۔ جواب: یہ خط محمد بن عبداللہ کے لیے ہے، قبطیوں کے بادشاہ مقوقس کی جانب سے۔ السلام علیکم، میں نے خط پڑھا، جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے اور جس مذہب کی طرف دعوت دی ہے میں نے اس کو خوب سمجھ لیا ہے۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ ایک نبی اور آنے والے ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ نبی ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ اس نے قاصد کی بہت خاطر مدارات کی اور ہدیہ کے طور پر 2 لڑکیاں، ملبوسات اور سواری کے لیے سفید خچر دیا۔ حضرت حاتب خط کا جواب اور تحائف لے کر مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے صاف صاف قبول اسلام نہیں کیا۔ تحائف میں شامل 2 بہنوں میں سے ایک ماریہ قبطیہ تھیں، جنہیں آپ نے اپنی زوجیت میں لے لیا اور جن کے بطن سے حضرت ابراہیم تولد ہوئے تھے۔ دوسری بہن نسرین کو آپ نے احسان بن ثابت کو عطا فرما دیا۔ ان خطوط کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر بن سعدی کے نام خط لکھا جو حاکم بحرین تھا۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور آپ سے دریافت کیا کہ اس کے ملک میں جو یہودی اور مجوسی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ انہیں مجبور نہ کرو، بس ان پر جزیہ دینا لازم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذا بن علی حاکم یمامہ کے نام خط لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد سلید بن عمرو تھے۔ انہوں نے حاکم یمامہ کو خط پڑھ کر سنا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا۔ حضرت سلید کو تحائف بھی دیے، اسلام کے پیغام کو عمدہ قرار دیا، لیکن قبول اسلام کو اپنی ہیبت و حکومت بڑھانے اور کچھ مزید مراحل سے مشروط کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواہش ملک گیری پر ناراض ہوئے اور اس کی کوئی شرط تسلیم نہیں کی۔ حاکم دمشق حارث بن ابی شمر کے نام خط روانہ کیا اور دعوت اسلام دی۔ جو قاصد خط لے کر گئے تھے ان کا نام شجاع بن وہب تھا۔ حضرت بن ابی شمر اسلام نہ لایا اور کہنے لگا کہ میں خود مدینہ پر یلغار کرنے والا ہوں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ امان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام ایک خط لکھا اور دعوت راہ حق دی، لیکن وہ بہت بحث کرنے اور بظاہر اسلام سے متاثر و مرعوب ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سارے اہل عرب انہیں کمزور سمجھیں گے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے زمین کے بیشتر بااثر و با اختیار بادشاہوں کے پاس دعوت راہ حق پہنچا دی۔ کسی
کسی نے سر تسلیم خم کیا، کسی نے مصلحت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا حتمی رد عمل نہیں دیا، اور کسی نے صریحاً انکار کیا۔ لیکن اتنا اثر تو ہوا کہ دین اسلام کا چرچا دور دور تک پہنچ گیا، اور یہی آپ کا متمع نظر تھا۔ نہ کسی پر زبردستی کی گئی، نہ کسی کو مجبور کیا گیا، بس عمل ان کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا۔ اس تمام خط و کتابت سے روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت مناسب طریقے سے سب ممالک کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دی، اپنے متمع نظر پر قائم رہتے ہوئے اللہ کا پیغام حق ان تک پہنچایا، اپنے سے کئی گنا بڑی مملکتوں سے برابری کی سطح پر پیغامات کا تبادلہ کیا، جو یقیناً کوئی ماہر بین الاقوامی امور ہی سر انجام دے سکتا ہے۔ عام الوفود۔ سن 8 ہجری سے 10 ہجری تک مدینہ میں وفود کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ ان وفود کی کل تعداد کم از کم 70 اور زیادہ سے زیادہ 109 بتائی جاتی ہے۔ غزوہ تبوک میں رومیوں کی پسپائی، فتح مکہ، فتح حنین اور محاصرہ طائف سے بھی زیادہ نتیجہ خیز تھی۔ یہ غزوہ پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کے اثر و نفوذ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، جو اہل عرب ابھی تک اپنے پرانے مذاہب پر کاربند تھے، وہ بھی اسلام کی سربلندی دیکھ کر اپنی پرانی روش چھوڑ رہے تھے۔ پورے سال وفود مدینہ آتے رہتے اور اسلام کے دامن میں پناہ حاصل کرتے رہتے۔ جب کوئی وفد مدینہ طیبہ میں آتا تو اسے اچھی جگہ ٹھہرایا جاتا، انہیں مسلمانوں کی عبادت دیکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت سننے کا موقع ملتا تو ان کے دل خود بخود مائل با اسلام ہو جاتے۔ وفد میں آنے والے اسلام سے متعلق اپنی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے سوال جواب کرتے تو انہیں استدلال کے ساتھ مطمئن کیا جاتا۔ جس مقام پر وفود کو شرف ملاقات بخشا جاتا تھا وہ آج بھی مسجد نبوی میں استوان الوفود کے نام سے موجود ہے۔ باب ہفتم فقید المثال مبلغ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم ترین مبلغ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات فصیح اور بلیغ ہونے کے علاوہ بامعنی اور پرتاثیر بھی ہیں، جو نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ کفار کے دلوں پر بھی اثر انداز ہوتے۔ آپ کے خطابات دراصل ایک طرف تو قرآن مجید میں موجود احکامات کی تفسیر ہیں اور دوسری طرف ہر زمانے میں درپیش حالات کا اندازہ کر کے ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حجۃ الوداع پر دیا گیا آپ کا خطبہ ہے۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر تب سے ہمیشہ خانہ کعبہ کی اہمیت تسلیم کی جاتی رہی ہے، حتیٰ کہ جب مشرکین و کفار کا غلبہ ہوا اور وہ اللہ کے احکامات فراموش کر کے بت پرستی کرنے لگے تو بھی خانہ کعبہ کا طواف مذہبی فریضے کے طور پر کیا جاتا رہا۔ عقیدے اور انداز عبادت بدلتے گئے تھے، لیکن خانہ کعبہ کے شرف میں کمی نہیں آئی۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کیا، یعنی مکہ فتح کیا، اور تمام چھوٹے بڑے بت مسمار کر کے تطہیر کعبہ فرمائی تو کعبہ خدا واحد کی حقانیت سے گونجنے لگا۔ مسجد حرام میں نماز، طواف کعبہ اور عمرے ادا ہونے لگے۔ اہل عرب ذی الحج ہی میں حج ادا کرتے تھے۔ سن 10 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ حج کی ندا کر دو۔